ہمارے سامنے ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آج انسان اپنی بیوی کو غصے میں آ کر کے طلاق دینا جو شروع کرتا ہے تو کبھی کہا جاؤ ہم نے تم کو 3 طلاق دیا، تینوں طلاق دے دی، کبھی کہتا ہے ہم نے تم کو طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا، اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ تو کیا آیا ایسی صورت میں اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یا رجوع کرنے کا دوبارہ واپس لینے کا کوئی چانس شرعاً موجود ہے؟ اور اگر شرعاً موجود ہے تو کیا حتیٰ تنکح زوجن غیرہ کے تحت کسی سے شادی کرا کر کے پھر دوبارہ لینا پڑے گا کہ اپنے ہی سے لے سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں ساری مشکلات اور پرابلم اس لیے آئے ہیں کہ طلاق دینے کا جو طریقہ اسلام نے مقرر کیا ہے وہ ہم نے ترک کر دیا۔ طلاق دینے کے بارے میں طلاق شریعت میں کیسی دینی چاہیے اس کو اگر انسان سمجھ لے تو کبھی یہ مسائل کھڑے نہیں ہوتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا خیال ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں طلاق دینے کا طریقہ بہت غلط تھا اور تقریباً وہی تھا جو آج عوام میں پھیل چکا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے آدمی غصہ ہوتا تو اپنی بیوی کو کہتا طلق تو کے ہم نے تم کو طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا۔ انسان سینکڑوں مرتبہ طلاق دے دیتا تھا اور کچھ دن کے بعد پھر کیا کہتا راجعتک ہم نے تم سے رجوع کر لیا۔ ایک تو یہ تھا، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو پریشان کرنا چاہتا تھا تو کہتا ہے نہ میں تم کو طلاق دوں گا نہ تم کو رجوع کروں گا۔ اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ طلاق دے دیتا اور جب عورت کی عدت پوری ہونے لگتی 1-2 دن باقی رہتے تو وہ رجوع کر لیتا، رجوع کر کے 2-4 دن پریشان کرتا، پھر اس کے بعد کہتا جاؤ میں نے پھر تم کو طلاق دے دیا۔ نہ وہ اس کو بیوی بنا کر کے رکھتا تھا اور نہ اس کو آزاد چھوڑتا تھا کہ وہ آزاد ہو کر کے بیچاری عدت گزار کے کہیں اور شادی کر سکے۔ یہ بہت سارا ظلم عورتوں پر ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس جاہلیت کی رسم کو توڑ کر کے عورتوں پر مہربانی کیا اور فرمایا الطلاق مرتان، طلاق جو ہے 2 مرتبہ میں دی جائے گی۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ تک دی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی 1 مرتبہ طلاق دینے کے بعد آدمی اگر اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو صرف 2 طلاق کے بعد 1 طلاق دیا، پھر اگر رجوع کر لیا تو بیوی اس کی ہو گئی۔ پھر اگر انبن ہوئی کچھ عرصے کے بعد اگر اس نے دوسری مرتبہ بھی طلاق دے دیا تو عدت کے اندر اگر اس نے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر رجوع نہیں کیا اور رجوع نہیں کرنے کے ارادہ پھر تیسری طلاق اگر دے دے تو اب رجوع کرنے کا حق ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو طلاق دینے کا طریقہ بتایا، جس طلاق کے بعد رجوع کی جا سکتی ہے اس کا مسئلہ بیان کیا۔ الطلاق مرتان، جن طلاقوں کے بعد بیوی کو آدمی رجوع کر سکتا ہے واپس لے سکتا ہے صرف 2 طلاقوں تک، تیسری طلاق ہو جانے کے بعد رجوع نہیں کر سکتا۔ اب اگر تیسری مرتبہ بھی 3 طلاقیں شوہر نے دے دیا اور اس کو کہا جاتا ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ ہو جانے کے بعد اب شوہر کا کوئی اختیار رجوع کرنے کا نہیں ہے۔ اب قرآن پاک نے کہا فلا تحل لہ، جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق نہیں 3 مرتبہ میں، یہی اصل میں سمجھنا ہے۔ ہم نے کہا کہ 3 طلاق، اور قرآن کہتا ہے 3 طلاق نہیں بلکہ 3 مرتبہ میں طلاق ہونی چاہیے۔ الطلاق مرتان، مرتان کا مطلب ہوتا ہے مرتن بعد مرہ، ایک کے بعد دوسری دی جائے، ایسا نہیں الطلاق مرتان۔ اس کا ترجمہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں 2 طلاقیں، 2 طلاقیں نہیں، الطلاق مرتان، طلاق جس کے بعد رجوع کی جا سکتی ہے وہ 2 مرتبہ چانس ہے۔ 1 طلاق دیا،
وہ تب بھی رجوع کر سکتا ہے، پھر ایک دوسری طلاق دے دیا پھر بھی رجوع کر سکتا ہے۔ اب دو مرتبہ طلاق کے بعد اب رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر تیسری طلاق کے بعد اب اسے رجوع کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جاہلیت میں 100 مرتبہ رجوع کرتے تھے، اسلام نے 2 مرتبہ رجوع کرنے کے اختیار دیا، بس تیسری مرتبہ اگر کسی نے بیوی کو طلاق دے دیا تو وہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اب حلال ہونے کی کوئی شکل نہیں، صرف ایک شکل ہے۔ وہ شکل کیا ہے؟ وہ عورت شرعی عدت گزارنے کے بعد یا 1 سال 2 سال گزر جانے کے بعد اگر کوئی دوسرا رشتہ وہ ملتا ہے اور عورت شرعی نکاح کر لیتی ہے، پھر وہ دوسرا شوہر اگر انتقال کر جائے یا اس کے ساتھ بھی نہ نبھ سکی اور اس نے بھی طلاق دے دیا، اب یہ بیوی جو ہے اب پہلے شوہر کے ساتھ نیا نکاح اگر کرنا چاہے تو نیا نکاح کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ کہ نکاح کرتے وقت یہ نہ شرط رکھی جائے کہ ہاں 2 دن کے لیے ہم نکاح کریں گے اس کے بعد طلاق دے دیں گے تاکہ تم پہلی بیوی کے لیے حلال ہو جاؤ۔ اس کو حلالہ کہا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ دونوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اس شوہر پر جو حلالہ کرتا ہے اور ان لوگوں پر بھی جو حلالہ کرواتے ہیں، دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اور اس طرح کرنے سے بیوی حلال نہیں ہوگی۔ جو حلال کی شکل اللہ نے بتایا وہ یہ کہ بائی چانس اس نے دوسرے شوہر کے ساتھ بھی اس کا نبھاؤ نہ ہوا، طلاق لے لیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا بائی چانس، پھر اگر وہ پہلا شوہر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ یہ اسلام نے الطلاق مرتان کہہ کر کے جاہلیت کی رسم کو ختم کیا۔ اب یہاں جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا۔ ہم نے شروع میں کہا بات یہاں سے بگڑی کہ لوگ کہتے ہیں 3 طلاق دیا۔ 3 طلاق کا اعتبار نہیں، 3 مرتبہ میں طلاق ہونی چاہیے، 3 مرتبہ میں۔ اس کی ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں۔ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز میں رکوع میں جاتا ہے تو اس کے لیے ہے حکم کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے، سبحان ربی العظیم کہے، سبحان ربی العظیم کہے۔ سجدے میں جاتا ہے تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان سجدے میں جائے اور کہے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہتا ہوں، اب یہ 3 تسبیح تو ہوئی 3، لیکن 3 مرتبہ میں نہیں ہوئی۔ ساری دنیا کا عالم یہی کہے گا، ترجمہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ نہیں کہا، 3 تسبیح کا نام تو لیا لیکن 1 مرتبہ میں کہا ہے۔ تو 3 مرتبہ مرتان، مرتبے کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 الگ الگ پیریڈ میں دی جائے۔ اسی لیے یہ طلاق دینے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ سورہ طلاق 28ویں پارے کے اندر طلاق کے سارے مسائل اللہ نے بیان کر دیا۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ بتایا کہ عورت کو طلاق دو ایسے دنوں میں کہ عورت عدت گزار سکے، طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے۔ عورت کو اللہ رب العالمین نے سورۃ طلاق کے اندر ارشاد فرمایا عورت کو اختیار ملنا چاہیے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور طلاق کسی غلطی پر دے رہا ہے تو طلاق کے بعد عورت کو سوچنے کا، سمجھنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے۔ اسی لیے رب العالمین نے 1 مرتبہ میں 3 طلاق دینے کو ناجائز قرار دیا۔ اللہ کے رسول نے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل و تماشا اس کو قرار دیا، چونکہ عورت کو اپنی اصلاح کرنے کا جو حق اللہ نے دیا ہے، شوہر نے اس طرح سے طلاق دے کر کے اس کا حق نہیں دیا بلکہ اس کا حق ختم کر دیا۔ عورت کا یہ حق ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورت کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگر عورت اپنی اصلاح کر لیتی ہے تو
کر لیتی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ تمہاری بیوی ہے، اس سے تم رجوع کر لو۔ 2 مرتبہ میں طلاق دینے کے بعد 2 مہینے میں طلاق دی جائے گی اور 2 مرتبہ عورت کو اپنی اصلاح کا موقع دیا جائے گا۔ اب 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ابھی بھی تیسری طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بِإِحْسَان، یہ سورۃ البقرہ کی آیت۔ عزت کے ساتھ اس کو رکھو یا عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ اس کو تیسری طلاق دے کر کے جدا کر۔ دیکھو یہاں تیسری طلاق دے کر کے جدا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ ایک ہی مرتبہ میں اگر کسی شخص نے 3 طلاق دیا، عورت جدا ہو جائے تو اس آیت کا مطلب ہی نہیں کچھ بنتا۔ اس آیت طلاق دینے کا طریقہ ہی اس نے اسلامی نہیں اپنایا۔ اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الطلاق کے اندر، اگر تم نے طلاق سنت کے مطابق دیا اور عورت کو سوچنے سمجھنے اصلاح کرنے کا تم نے 2 مرتبہ چانس دیا 2 الگ الگ طلاقوں کے اندر، تو لعل اللہ ان یحدث بعد ذلک امرا، بہت ممکن ہے کہ اس وقفے میں اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے کوئی مصالحت کی شکل ادا کر دے گا۔ تو یہ ہے اصل میں طلاق کا صحیح طریقہ۔ اگر کسی انسان نے ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دیا، ہم نے جاؤ تم کو تینوں طلاق دے دیا، یا کہتے ہیں لاؤ میں نے 3 طلاقیں تم کو لکھ دی، یا کسی نے کہا ہم نے تم کو طلاق دیا 1000 مرتبہ کہہ جائے تو وہ ایک ہی طلاق سمجھی جاتی ہے۔ اللہ نے یہی طلاق دینے کا طریقہ بتایا، یہی ہم کو حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے خلاف اگر کوئی عمل کرتا، قرآن و حدیث نے طلاق کا طریقہ جو قرآن نے بیان کر دیا، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ نے یہ قانون پاس کر دیا، فلا تعتدوها، خبردار اللہ تعالیٰ کے قانون اور حدود کو توڑو نہیں، اس سے تجاوز نہ کرو۔ اسی لیے جب ایک شخص نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہا جاؤ ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، نبی علیہ السلام سنن نسائی کی روایت، اتنا غصہ ہو گئے۔ کیوں غصہ ہو گئے؟ اس نے اللہ کے حدود کو توڑ دیا، عورت کا حق ادا نہ کیا بلکہ عورت کا حق اس نے چھین لیا، عورت کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی اس نے نہیں دیا، اللہ اس رسول کی نافرمانی کی۔ تلک حدود اللہ، اللہ کا حدود ہے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ کے آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے رسول نے کو اتنا غصہ آیا اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں، ہمارے زندگی میں ہماری موجودگی ہی میں تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیل کرنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ تماشا کر رہے ہو۔ اتنا آپ غصہ ہوئے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کنارے ہو جائیں، دعنی اضرب عنقہ، آپ ذرا کنارے ہو جائیں میں اس شخص کی گردن مار دوں۔ یہ تو طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجلس میں نہیں، ایک مرتبہ میں 1 طلاق دیا جائے، 3 طلاق نہیں ہے بلکہ 3 مرتبہ میں طلاق ہے، 2 طلاق نہیں بلکہ 2 مرتبہ میں اللہ الطلاق مرتان، مرہ کہتے ہیں 1 مرتبہ، مرتان 2 مرتبہ میں طلاق دو۔ اور قرآن نے 2 مرتبہ کا مطلب بتایا، 1 طہر میں 1 مہینے میں 1 طلاق دی جائے۔ یہی طریقہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگوں نے بہت کثرت سے طلاق دینا شروع کر دیا، بڑی کثرت سے طلاق دینا شروع کر دیا۔ تو طلاق کو روکنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا اب اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیا تو ہم اس کی بیوی کو اس سے جدا کر دیں گے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتاً طلاق روکنے کے لیے ان کو بطور سزا کیے یہ قانون نافذ کیا تھا۔ اسی لیے اس وقت بھی صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عباس
اور بہت سارے صحابہ کرام کہتے رہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سزا کے طور پر نافذ کیا ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ باقاعدہ اس وقت بھی عبداللہ بن عباس اور صحابہ کرام میں کچھ لوگ تھے، تابعین میں تھے، لوگ کہتے تھے نہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر و عمر کے زمانے میں اس قسم سے کوئی حرکت کرتا تو ایک ہی طلاق اس کو سمجھی جاتی تھی، اسی کے مطابق ہم فتویٰ دیں گے اور اسی پر عمل ہوتا رہے گا۔ اور آج تک علماء کا ایک گروہ اسی کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے۔ سوچنے کی چیز ہے 30 سال 35 سال ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، شوہر بھی طلاق دینا نہیں چاہتا، عورت تو کبھی سوچتی ہی نہیں کہ ہم کو طلاق لینا ہے، لیکن شیطان نے شوہر کو غصہ دلایا یا عورت سے کوئی حرکت ہو گئی، ایک ہی مرتبہ میں شوہر نے کہا جاؤ ہم نے تم کو تینوں طلاق دے دیا۔ اب آخر میں عورت پریشان ہو کر کے اگر کورٹ میں کیس دائر کیا ہمارے شوہر نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، سب سے بہترین طریقہ جو اللہ کے رسول کے زمانے کا تھا، ابو بکر کے زمانے کا تھا، اور 3 مہینے میں طلاق دی جائے تو انشاءاللہ عدالت میں کیس لے جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ 3 مہینے میں مسلمان مرد ہو یا عورت اپنے حالات کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے کہ ہمارا نبھا ہوگا یا نبھاؤ نہیں ہوگا۔ علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں، سب سے بہترین طریقہ ہے کہ 3 طلاق اگر 3 مہینے میں الگ الگ دی گئی ہو شریعت کے مطابق تب تو عورت حرام ہو جاتی ہے، رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر شریعت کے مطابق 3 مہینے میں 3 مرتبہ میں الگ الگ طلاق دے رہا ہے تو پہلی طلاق کے بعد بھی رجوع کرنے کا حق ہے، دوسرے طلاق کے اندر بھی رجوع کا حق ہے، اور اگر دوسری طلاق کے بعد بھی یا پہلی طلاق کے بعد عورت کو جو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا تھا اصلاح عورت نے نہیں کیا اور عدت کا پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب عدت کا جو پیریڈ تھا ختم ہو جانے کے بعد بھی اگر 2 سال 4 سال 6 مہینے 10-20 سال کے بعد پھر بھی اگر وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے اتفاق کے ساتھ دونوں دوبارہ پھر ایک ساتھ رہنا چاہتے، اپنا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں تو صرف نیا نکاح آپس میں کر لیں گے، کسی غیر مرد سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ہی بیٹھ کر کے چند آدمیوں کے سامنے اب میاں بیوی دوبارہ نکاح کر لیں گے، پھر پہلے کی طرح میاں بیوی بن کر کے زندگی گزاریں گے۔